سائلنٹ صفحہ نمبر 132۔ کل ہم نے آپ کو واقعہ کربلا کے بارے میں چند اہم نکات بتائے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کے 2 بند کی تشریح بھی کی تھی۔ تخت فرس پر علی اکبر کا خطاب میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے کے لیے میں نے آپ کو 4 نام بتائے تھے: رہوار، فرس، مرکب اور گھوڑا۔ 4 نام ہے گھوڑے کے لیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو دلدل کی اس بند میں، اس تیسرے بند میں، رہوار بھی کہتے ہیں گھوڑے کو۔ رہوار کیا معنی ہے؟ گھوڑا۔ کاؤں گھوڑے کے قدموں سے بننے والا گول دائرہ، جہاں پر گھوڑا قدم رکھتا ہے تو اس کے پاؤں کی جو نشان ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاؤں۔ زمین چرخ چرخ ہوئی آسمان تھا، پر عرق عرق ہو گیا، پسینے سے لبریز ہو گیا۔ وہ حق فدائی، حق پہ جان قربان کرنے والا، چہرے پہ عجب آب پسینے نے دکھائی، ان قطروں سے نیسا۔ نیسا یہ رومی یا شامی سال کا 7واں مہینہ ہوتا ہے۔ رومی یا شامی سال کا 7واں مہینہ، اس مہینے میں بارشیں بہت ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ہم اس کو پشتو بیساکھ کہتے ہیں، بیساکھ یا شکال، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے میرے خیال میں ہمارے جو جنوری فروری تو آئی ہوپ اپریل کا مہینہ آتا ہے۔ اس میں کون سا مہینہ آتا ہے؟ اپریل کا مہینہ۔ یہ قدر عرقی نہ کسی روز سے بڑی تھی، شبنم کبھی خورشید کے منہ پر نہ پڑی تھی۔ اس بند میں شاعر جناب مرزا سلامت علی دوبیر صاحب علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کا میدان کربلا میں آنے کے بعد کے احوال کو قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ہی علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھوڑے نے میدان کربلا میں قدم رکھا تو ان کے قدم رکھتے ہی یہ زمین عزت و عظمت میں آسمان کے برابر ہو گئی، لیکن یہاں پر آتے ہی علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک وہ پسینے سے تربتر ہو گیا، پسینے سے لبریز ہو گیا۔ پسینہ سب پہ آتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو پسینہ تھا انتہائی خوشنما معلوم ہو رہا تھا، اور علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر اتنا پسینہ آیا کہ جس کو دیکھ کر نیسا مہینے کی بارش بھی شرما جائے۔ مطلب نیسا مہینے میں بارش اتنی نہیں ہوتی جتنا علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کیا آیا تھا؟ پسینہ آیا تھا، اور پسینہ سب پہ آیا ہوتا ہے۔ مطلب کوئی ایسا بندہ نہیں جس پر پسینہ نہیں آیا۔ لیکن اگر علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ ایک خاص انسان تھے، کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ سورج کے منہ پر شبنم پڑا تھا۔ یہ قدر عرقی نے کس روز سے بڑی تھی، شبنم کبھی خورشید کے منہ پر نہ پڑی تھی۔ یعنی زندگی میں پہلی بار سورج پر کیا پڑا تھا؟ شبنم پڑا تھا۔ ماتے کا عرق پسینہ پاک کیا انگلی سے بارے، سورج سے کیے دور مہینوں نیا چاند نہ ستارے، حیدر کے لب و لہجے میں لشکر کو پکارے، ہاں غافل و آگاہ رتبے سے ہمارے، اللہ کے بندے ہی پر اللہ نہیں ہے، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہے۔ اس بند میں شاعر جناب مرزا سلامت علی دوبیر صاحب علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علی اکبر نے اپنے پیشانی سے یوں پسینہ صاف کر دیا، اور پھر علی کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں لشکر کو پکارا، اور لشکر سے کہا کہ اے لوگو ہمارے رتبے کو پہچان لو۔ روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ ہمیں جان لے، جو ہمیں نہیں جانتے وہ بھی ہمیں پہچان لے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ کے بندے ہماری طرح نہیں ہوتے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں کیا نہیں ہیں؟ اللہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کے بندے ہماری طرح نہیں ہوتے، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم علی رسول ہیں۔ کیا ہے؟ دیور تو ویل زویا چ گورا دسی خلیچ کا میزان پاکا کلا اور لخکرتے وچ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لہجہ کیے لخکرتا آواز کچھ اے خلقو چ سوق منگ پیجنے اغی منگ اوپی جنے چ سوق منگ نپی جنے اغی منگ اوپی جنے چ منگا اللہ نہیں منگا زانتا اللہ نہ وایو منگ دا اللہ بندگان یو ورسرا دام بورے چ دا اللہ بندگان ز منگ پشانتی نہیں گورے منگ دا اللہ سیو خاص بندگان یو منگ سوک یو منگ علی رسول یو منگ سوک یو
نبی علیہ السلام نواسا تھا وہ آپ علیہ السلام کا، بلکہ آپ علیہ السلام کی جتنی خاندان پیلی ہے وہ اس کے ذریعے پیلی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے بیٹا؟ بدی پوچھ لگا نا، آسان دیکھا نا لگا ماسکو والا آسان دے یہاں خواہ تن پر رہے معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، میں قسم کرنا لگا پوئے اوشو بھی کنا دی ہوئی جو گردہ سے دزان نے خلب پاگا کلا او دا علی کرار رضی اللہ عنہ پر لہجہ کیا جکم دے قوم تا خطابو کو چھ اے خلقو منگ اپی جنے چھ سوک منگ پی جنے اغیم منگ اپی جنے چھ سوک منگ نپی جنے اغیم منگ اپی جنے چھ منگ اللہ نیو زانتا اللہ نو آئیو خو ورسرہ دا زمانہ وورے چھ دا اللہ بندگان ورزا منگ پشانتی منگ دا اللہ بندگان یو خود منگ دا اللہ کم بندگان یو خاص بندگان یو پوچھ بمبار شیخ خواہ تن پر رہے معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کی کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے، جز دست گدا اول کہیں زر نہیں رکھتے، تک یا کرم حق پہ ہیں بستر نہیں رکھتے۔ تن پر رہے معبود میں رہے معبود اللہ کے راستے میں ہم سر برابر، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر برابری نہیں رکھتے، جز دست گدا فقیر کے ہاتھ کے بغیر اور کہیں زر مال نہیں رکھتے، تکیہ کرم حق پہ ہیں بروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہیں بستر نہیں رکھتے۔ یہ ان پہ کلائے کہ جو خاصان ہوتا ہے، ہم ہر بند کے ہم بند کشا گرہیں کھولنے والا، عقد کشا مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ اس بند کی تشریح کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو قرآن کریم کی ایک آیت سناتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ہوا یوں تھا، اس کی جو آیت کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں اپنے گھر بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، اتنے میں کسی نے دستک دی دروازے پر۔ حضرت علی صاحب گئے، پوچھا کون؟ کہا کہ یتیم علی باب علی محمد، کہ آپ علیہ السلام کے دروازے پر یتیم کھڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیا اور خود بھوکے رہے، صرف پانی پیا، اور اگلے دن نہار پوچھتا روزہ رکھا۔ جب اگلے دن پھر بیٹھ گئے اور روزہ افطار کر رہے تھے، 2 دن مسلسل بھوکا، اتنے میں ایک بندے نے پھر دستک دی، کون؟ فقیر علی باب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کے دروازے پر فقیر آیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے اپنا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر بھوکا بیٹھا، اس طرح افطار کر رہے تھے، پھر سے دستک دی، کہا کون؟ اسیر علی باب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر قیدی آیا ہوا ہے آپ علیہ السلام کے آل کے دروازے پر۔ حضرت علی صاحب نے وہ کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ 3 دن مسلسل بھوکے رہے، اور جب صبح مسجد میں گئے تو قرآن کریم کی آیت اتری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی آپ علیہ السلام پر۔ آیت کچھ یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنی خوراک اپنی محبت سے، اپنی دلی چاہت کے ساتھ مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلاتے ہیں۔ یہ ان پہ کلا ہے کہ جو خاصان خدا ہے۔ خاصان خدا سے یہاں پر ہم لوگ کیا لیں گے علماء حضرات، کہ ہر بند کے ہم بند کشا عقد کشا ہے، کہ ہم لوگوں کی مشکلات میں، ہر مشکل میں ہم لوگ کے کام آنے والے ہیں۔ اس بند میں شاعر جناب مرزا صاحب زبیر صاحب علی اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علی اکبر نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، ہم اللہ کے راستے میں سر کے کٹا دینے میں اپنا آسانی نہیں رکھتے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم امیر ہیں، ہم فقیر ہیں، لیکن ہمارا صرف بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے، توکل ہمارا کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ آپ لوگ ہمارے مرتبے سے ناواقف ہو، لیکن جو اللہ والے بندے ہیں، جو علماء حضرات ہیں، جن کے ساتھ علم ہے، وہ ہمارے مرتبے سے کیا ہے؟ واقف ہے، وہ ہمارے مرتبے سے آگاہ ہے کہ ہم ہر مشکل میں لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ ہر بندے کے ہم بند کشا عقد کشا ہے، کہ ہر مشکل میں ہم کیا ہے؟ لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس آیت کی طرف، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سمجھ میں گیا لگا؟ چلو آگے۔ احکام یزید اور ہے اور اپنی امور اور۔ احکام یزید کے احکامات، یہاں پر مراد ہے باطل شرائط، باطل کی نمود یہ نمائش تھا، اور حق ظہور اور
نمرود کی آگ اور ہے اور آتش طور اور، زنبور کا غل اور ہے، زنبور کالی بھیڑ منگو دا پختو کی وہ ڈنڈارا. Do you know ڈنڈارا؟ آگا غٹا مچے چی اسرا ہونتا کہ اسرا نا بلا او تورا او جڑا چی خطرناک ٹکور کی. الحان زبور داود علیہ السلام کی خوش الحانی جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داود علی نبینا علیہ السلام کو اتنی میٹھی اور سریلی آواز عطا فرمائی تھی کہ داود علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو آسمان میں پرندے رک رک کر اس کو سنتے تھے. اتنی خوش الحان تھے وہ. سمجھو تو صحیح کہ تم کہ بشر کیا ہے، ملک کیا ہے، بت کیا ہے، خدا کیا ہے، زمین کیا ہے، فلک کیا ہے. اس بن میں شاعر جناب مرزا سلامت علی دوبیر صاحب علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے کہ علی اکبر نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، ہم بھی انسان ہیں اور یزید بھی انسان ہے، لیکن ہم میں اور یزید میں کیا ہے؟ فرق ہے. فرق کتنا ہے؟ کہ فرق اتنا ہے کیونکہ باطل کی جو نمود ہے وہ اور ہوتی ہے اور حق کا ظہور اور. آگ دونوں طرح ہے. نمرود کی بھی آگ تھی جو اس نے جلائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلانے کے لیے، اور کوہ طور پر جو موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تھی وہ بھی آگ تھی. لیکن اس آگ میں اور اس آگ میں کیا تھا؟ فرق تھا. جتنا فرق اس آگ میں، نمرود کی آگ میں اور کوہ طور پر موجودہ آگ میں ہے، اتنا فرق ہم میں اور کس میں ہے؟ یزید میں ہے. اسی طرح دونوں آوازیں ہیں، لیکن جو بڑوں کا غل ہے، شور ہے، بنگ کی آواز ہے، یہ بھی آواز ہے. اور داود علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے وہ بھی آواز تھی. جتنا فرق اس آواز میں ہے اور اس آواز میں ہے، اتنا فرق ہم میں اور کس میں ہے؟ یزید میں ہے. اسی طرح بشر بھی اللہ کی پیدائش ہے اور ملک بھی اللہ کی پیدائش ہے، لیکن یاد رکھ جتنا فرق انسان اور فرشتے میں ہے اتنا فرق ہم میں اور کس میں ہے؟ یزید میں ہے. بت کیا ہے، خدا کیا ہے؟ یاد رکھ کہ بت کے آگے بھی لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں اور اللہ کے آگے بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، لیکن بت اور خدا میں کیا ہے؟ فرق ہے. جتنا فرق بت اور خدا میں ہے اتنا فرق ہم میں اور کس میں ہے؟ یزید میں ہے. اسی طرح زمین اور آسمان یہ دونوں اللہ کی پیدائشات ہے، دونوں اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جتنا فرق زمین اور آسمان میں ہے اتنا فرق ہم میں اور کس میں ہے؟ یزید میں ہے. وہ بشوئے لگا دیکھو آسان کا نام سمجھ بھی گئے. چلو آگے. سامان سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا. ہر اہل عصا موسیٰ عمران فدر موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران. اور قرآن کریم میں ایک آیت بھی ہے سورہ آل عمران تک کے دیکھ اشارہ لگا. پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام جو گتما اللہ ورکڑی ہوا. پتہ پوچھنے لگا آئینہ بنانے والا اسکندر دوران زمانے کا بڑا بادشاہ، لاکھ اوجی بلندی تھا، پشاوی مچر تھا. ہما آپ لوگوں نے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہما کیا ہے؟ ایک خیالی پرندہ ہے، ایک فرضی پرندہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ پرانے زمانے میں جب لوگ بادشاہ کا انتخاب کرتے تھے تو اس پرندے کو آزاد و چھوڑ دیا جاتا تھا، اور یہ پرندہ جس کے سر پر بیٹھ جاتا وہ بندہ کیا بن جاتا؟ بادشاہ بن جاتا. تو اب دیکھو اس بن میں شاعر جناب مرزا سلامت علی دوبیر صاحب علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علی اکبر نے لوگوں سے کہا کہ یہ لوگوں آج ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور یزید کے ساتھ حکومت ہے، لیکن دنیاوی مال دولت سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں بنتا. اسی طرح اگرچہ ہر حکومت والے کو ہم برا نہیں کرتے، کہتے کہ ہر حکومت والا کیا ہے؟ وہ برا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ آج حکومت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس حکومت کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. اسی طرح ہر عصا والا انسان جس کے ساتھ عصا ہو، وہ ہر عصا والا انسان وہ موسیٰ بن عمران ہو نہیں ہے. اسی طرح ہر انگوٹھی پہننے والا سلیمان بن داود ہو نہیں ہے. اور اسی طرح ہر آئینہ بنانے والا سکندر اعظم ہو نہیں ہے، کیونکہ یہ بچر جتنی بھی بلندی پر چلا جائے وہ ہما نہیں بن سکتا، وہ ہما نہیں بن سکتا. بت کے آگے جتنے بھی سجدے کیے جائے لوگوں کے سجدہ کرنے سے بت خدا
نہیں بنتا. اسی طرح مال و دولت اور حکومت کے ہونے سے یزید اچھا انسان ہو نہیں بنتا. دا میراثی دبیر علی اکبر نے اپنے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ دغه چې کومه خبرې وي تاسو ته ما وګرځویا. اس میں جن تاریخی شخصیات کا ذکر ہوا ہے ان کے بارے میں کہنا ہے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سکندر اعظم. دا ایسے مصر تراشکی جی میں صنعت تضاد موجود ہو. صنعت تضاد کہتے ہیں اشعار میں دو مختصرات الفاظ کا جمع ہو جانا، اور اگر یہ تضاد کسی ایسے شعر میں ہو جس میں نبی نہیں ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ صنعت تضاد ایجابی. اور اگر یہ دو مختصرات الفاظ کسی ایسے شعر میں آئے ہیں جہاں پر نبی نہیں ہے تو پھر اسے ہم کیا کہیں گے؟ صنعت تضاد سلبی. ہم مرثیہ کی تعریف کریں اور مرثیہ کے ارکان لکھیں. مرثیہ لساسے ہیں جس کا لفظی معنی ہے کسی کے مرنے پر غم کا اظہار کرنا. اصطلاح میں وہ نظم جس میں کسی کے مرنے پر غم کا اظہار کیا گیا ہو، اور آج کل کے مرثیے اہل بیت کے ساتھ ہو خاص ہے. مرثیے کے ارکان تقریباً کسی نے 9 لکھے ہیں، کسی نے 11 لکھے ہیں، کسی نے 8 لکھے ہیں. مرثیہ مطلب رکن جو ہے، مطلب یہ کمرہ ہے جس میں ہم کھڑے ہیں ابھی، کلاس روم. تو اس کے ارکان کیا ہے؟ اس کے ارکان یہ بلاک یا اینٹ جو بھی ہے، پھر اس کے اوپر ریت ہو، سیمنٹ ہو، پانی، ٹھیک ہے. اس سے اس طرح اس کی جو چھت ہے، یہ بلیک بورڈ وغیرہ، یہ دروازہ، کھڑکیاں، یہ جو پنکھے وغیرہ، بلب جو کچھ ہے یہاں پر، یہ اس کے ارکان ہے. اسی طرح مرثیہ کن کن اشیاء سے بنتا ہے؟ نمبر 1 ما آمد ہو، کیا آمد ہو، رجز ہو، دعا، شہادت ہو، سراپا، چہرہ، بین، پریاد وغیرہ وغیرہ. داد و مرثیہ ارکان دی، یعنی ان باتوں سے بن کر مرثیہ بنتا ہے. جیسے دیکھو آپ یہاں پر کہ جب وہ میدان کربلا میں آ رہے تھے، آنے سے پہلے کے حالات، آنے کے بعد کے حالات، پھر ان کی شہادت، ان کی لڑائی، ان کی پریاد، عاجز چہرہ، حسن. ٹھیک ہے بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ مرثیہ کے ارکان ہے. ہدایت برائے اساتذہ کرام طلباء کو واقعہ کربلا کے بارے میں مستند معلومات فراہم کریں. بس یعنی سبق کے شروع میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو مستند معلومات تھی وہ بتا دیے ہیں.